10 ایسی بیماریاں جو انسان کو ریئل لائف میں فلمی کرداروں کی طرح سپر ہیرو بنا دیں۔ کیا آپ کو سردی لگ رہی ہے؟ پھر سے وہی نزلہ، زکام، سر درد اور گلے کی خراش۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیماری پلک جھپکتے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ پر ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچیں جو کرونک ڈیزیزز یعنی موذی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جیسا کہ کینسر، ایستھما، ڈائبٹیز وغیرہ۔ پر کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو آپ کو سپر ہیرو بنا سکتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی چند بیماریوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے نہ صرف سائنسدانوں کو کنفیوز کر رکھا ہے بلکہ بیماری کے حامل شخص کو سپر ہیرو بنا دیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں نمبر 10 سے۔ سپر میموری۔ یہ کنڈیشن ہائپر تھرمیزیا کہلاتی ہے۔ یادداشت میں خلل آ جانے کے باعث بیماری کے حامل شخص کو زندگی کا ہر واقعہ ہو بہو یاد رہتا ہے۔ دنیا میں صرف 60 لوگ ہیں جو اس انوکھی بیماری میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ مریض اپنی زندگی کے ہر دن کو تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں، پھر چاہے وہ اس کی نومولودی کے دن ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ سالوں پہلے پڑھی گئی کتابوں میں موجود لمبے لمبے فقرے زبانی سنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کسی بھی تاریخ اور سال میں نشر ہونے والی خبروں کی تفصیل سنا سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ بیماری ان لوگوں کے لیے قدرت کی طرف سے کوئی تحفہ ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہائپر تھرمیزیا کے مریض اپنی زندگی کے دل خراش لمحے بھی نہیں بھلا پاتے، جس کی وجہ سے ان کا غم ساری زندگی تازہ رہتا ہے۔ BBC نے ایک دفعہ ایک آسٹریلوی رائٹر ریبیکا شیروک کی کہانی نشر کی، جسے آج بھی یاد ہے کہ کیسے اسے پنک بلینکٹ میں لپیٹ کے رکھا گیا تھا جب اس کی عمر 7 تھی۔ جی نہیں، نہ 7 سال نہ ہی 7 مہینے، صرف 7 دن۔ اس کی یادداشت واقعی انوکھی ہے۔ وہ بچپن میں پڑھے گئے ہیری پوٹر ناول کے لمبے لمبے فقرے بھی فر سناتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے مسلسل سر میں درد رہتا ہے اور وہ جلد ہی تھک جاتی ہے۔ نمبر 9، درد کا محسوس نہ ہونا۔ ان بورن اینالجیزیا اس بیماری کی سائنسی اصطلاح ہے جس میں انسان میں درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ اس کے باوجود کہ یہ بیماری بہت ریئر ہے، سویڈن کے ایک گاؤں میں اس بیماری کے 40 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جو واقعی حیرت کی بات ہے۔ سننے میں تو یہ ایکس مین کریکٹر کی خاصیت لگتی ہے، لیکن عام زندگی میں یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ ہمارا جسم دماغ کو درد کی صلاحیت میں یہ سگنل بھیجتا ہے کہ جسم کے فلاں حصے میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن اینالجیزیا کا مریض اس صلاحیت سے محروم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، سب کچھ کرنے کی صلاحیت ہونا۔ سیوانٹ سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کے دماغ میں تخلیقی پیچیدگی موجود ہو، جیسا کہ آٹزم اور ایسپرگر سنڈروم۔ ایسے مریض میوزک، ڈرائنگ، پینٹنگ، کیلکولیشنز اور 3D ماڈلنگ میں غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیوانٹ انسان کو سیکنڈز میں 3 ڈیجٹ ملٹیپلیکیشن کی صلاحیت دیتا ہے۔ اسٹیفن ولچائر ایک مشہور برٹش آرکیٹیکچر ہے جو سیوانٹ سنڈروم کا شکار ہے، جس نے لنڈن کے پہلے فضائی سفر کے بعد ہی پورے شہر کا 3D میپ بنا دیا تھا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ سیوانٹ کے مریض جینیس ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن کچھ مریض ایسے بھی ہیں جو دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے فارسٹ گم مووی دیکھی ہے تو یہ ایک بہترین مثال ہے۔ نمبر 7، سردی کا محسوس نہ ہونا۔ درد محسوس نہ کرنے والے لوگوں کے علاوہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں سردی کا احساس نہیں ہوتا، جس کی مثال ایک ڈچ شہری ہے جس کا نام ہے وم ہوف اور آئس مین کے نام سے مشہور ہے۔ وم کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے 120 منٹ ایک پائپ میں گزارے جو جما دینے والے پانی اور برف سے بھرا ہوا تھا۔ اسپیشلسٹ اس شخص کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وم ہوف کا یہ ماننا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت مسلسل ٹریننگ کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے۔ نمبر 6، ڈر کا احساس نہ ہونا۔ ہربیک وائٹ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ڈر کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ صرف 300 کیسز آج تک دیکھے گئے ہیں، جن میں 25% ساؤتھ افریقہ سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس بیماری کی سب سے مشہور مریضہ ایک امریکی خاتون ہے جس کا نام ہے SM۔ محققین نے کئی طریقوں سے اسے ڈرانے کی کوشش کی،
اس کو زہریلے سانپ اور مکڑیاں پکڑائی گئیں، ہارر موویز دکھائی گئیں، یہاں تک کہ اسے بھوت بنگلے میں تنہا بند کر دیا گیا، لیکن تمام کوششیں ناکام رہیں۔ ایس ایم نے اپنی زندگی میں ہونے والے خوفناک حادثات بھی سائنسدانوں کو سنائے، جس پر ان کا یہ ماننا تھا کہ اتنا خوف جھیلنے کے بعد زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ نمبر 5، ویمپائر ڈس آرڈر۔ اس بیماری کا سائنسی نام لینا آسان کام نہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ ہیپوہائیڈروٹک ایکٹوڈرمل ڈسپلیجیا۔ اس بیماری کے حامل مریضوں کے دانت نوکیلے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہارر فلموں کی خون چوسنے والی مخلوق کی طرح دکھنے لگتے ہیں۔ ایسے مریض بہت دبلے اور زرد رنگت رکھتے ہیں اور آنکھوں پہ ہلکے بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اپنے جسم کا درجہ حرارت مسلسل چیک کرنا پڑتا ہے اور سورج سے بچ کے رہنا پڑتا ہے، اور گرم موسم ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے جسم میں پسینہ خارج کرنے والے غدود موجود نہیں ہوتے۔ مائیکل بیری مین اس بیماری کا شکار ایک ایسا مریض ہے جو ہارر موویز کا ایک کامیاب ایکٹر ہے۔ نمبر 4، آکٹوپس پیپل۔ پولیمیلیا ایک ایسی عجیب بیماری ہے جس کے حامل افراد پیدائشی طور پر 2 سے زائد ہاتھوں یا پیروں کے مالک ہوتے ہیں۔ کچھ کیسز میں یہ ہاتھ یا پیر بڑے کارآمد ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ غیر فعال ہوتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں پولیمیلیا کا شکار ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی 6 ٹانگیں تھیں۔ یہ بیماری جسم کے کسی بھی آرگن کو متاثر کر سکتی ہے، جیسا کہ ہاتھ، پیر، انگلیاں وغیرہ۔ یقیناً ایسی سرجریز کی جاتی ہیں جن سے اس غیر ضروری حصے کو جسم سے الگ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ان غیر ضروری حصوں کو کارآمد سمجھتے ہیں، خاص طور پر 5 سے زائد انگلیاں رکھنے والے۔ نمبر 3، اسٹون مین سنڈروم۔ یہ بیماری جینیٹک ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کے نرم ٹیشوز ہڈیوں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ ACR1 جین جو کہ مختلف ٹیشوز تخلیق کرتا ہے، اس میں تبدیلی کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ پٹھے ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جوائنٹس آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اگر سرجری کی مدد سے ہڈی نکال بھی دی جائے تو اس حصے میں دوبارہ ہڈی پیدا ہو جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے 20 لاکھ لوگوں میں سے صرف ایک شخص ہی اس کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر 2، وولف سنڈروم۔ کیا آپ اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں سے پریشان رہتے ہیں؟ تو خدا کا شکر ادا کریں اور ایسے مریضوں سے عبرت حاصل کریں جو ہائپر ٹریکوسس کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بالوں کی گروتھ غیر یقینی حد تک زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا پورا جسم گھنے بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کا چہرہ بھی۔ اس کی وجہ جینیٹک تبدیلی ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جن میں اینٹی بالڈنگ ٹریٹمنٹ بھی اس بیماری کی وجہ بنی ہے۔ نمبر 1، فارن ایکسنٹ سنڈروم۔ کیا آپ نے کبھی کسی فارن ایکسنٹ میں بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے تو کی ہے۔ ہماری ایک ویڈیو جو 37 سال بعد زمین پہ لینڈ کرنے والے جہاز پہ بنائی گئی ہے، اس میں فارن ایکسنٹ میں نے ہی دیا ہے۔ سننے میں تو یہ بڑا دلچسپ لگتا ہے، لیکن مریضوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کو اپنی زبان پہ قابو نہیں رہتا۔ ایسا شخص جس نے کبھی فرانس کا سفر تک نہیں کیا، وہ فرینچ ایکسنٹ میں بات کرنے لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا لب و لہجہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سر کی چوٹ یا پھر برین اسٹروک بھی ہو سکتی ہے، جس کا علاج ہے اسپیچ تھیراپی۔ تو دوستوں، آپ کو کون سی بیماری نے سب سے زیادہ متاثر کی، یا پھر آپ کبھی ایسی بیماری کے حامل مریضوں سے ملے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور کانٹینٹ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو جینیس۔